الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 12واں رکوع سورہ النساء کا پہلا رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی 8 آیات ہوئی ہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 8 کے بعد ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. صدق اللہ العظیم. اوپر اس رکوع کے اندر جو مضمون اوپر سے چلا آ رہا ہے، پہلی آیت تو بطور تمہید کے تھی جو سورت میں شروع میں آئی کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ سے ڈرو. اور پھر اسی آیت میں کہا تھا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تم سب حقوق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اب جب حقوق کا تذکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے یتیموں کے حق کو بیان کیا جا رہا ہے. اوپر جتنی بھی آیتیں گزری ہیں سب میں یتیموں کے حق کا ذکر تھا، یتیم لڑکوں کا، یتیم لڑکیوں کا، اور یتیم کے مال کی بھی حفاظت کی جائے، یتیم کی اچھی طرح پرورش بھی کی جائے، اور یتیم کے مال میں ردی مال ملا کر کے اس کا اچھا مال نہ ختم کر دیا جائے، اور اس طریقے پر یتیم کے مال کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے کہ نتیجے میں یتیم کا مال گھٹ جائے، اس کا نقصان ہو، یا مہر یتیم لڑکیوں کا کم نہ رکھا جائے، یا اسی طریقے سے اپنا پلہ جھاڑنے کے لیے ان کو بالغ ہونے سے پہلے ہی یتیم کا مال ان کے ہاتھ میں دے دیا، جس کی وجہ سے وہ یتیم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکا، یا یہ کہ یتیم بڑا نہ ہو جائے کہ اس کا مال اس کو دینے پڑ جائے گا، جلدی اس کے مال کو خرچ کر دیا. یہ سب جو حرکتیں لوگ کیا کرتے تھے ان سب سے یہاں منع کیا گیا، اور بتایا کہ تم حسن سلوک کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو یتیم کے مال کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ معاملہ رکھو. اور پھر میراث کے اندر یتیم کو میراث نہیں دیتے تھے، لڑکیوں کو بھی نہیں دیتے تھے، یتیم بچوں کو بھی میراث نہیں دیتے تھے. اوپر کی آیت میں اس کا بھی ذکر آ گیا کہ یتیموں کے لیے میراث تو بدرجہ اولا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، یتیم بچہ ہوگا یتیم بچی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سبھی اولادوں کی کو میراث میں حق رکھا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور ہر ایک کا حصہ مقرر ہے جو آگے کے رکوع میں آئے گا. اب جب کہ یتیموں کے متعلق یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور یتیموں کے مال میں حق تلفی سے بچنے کے لیے 2 نصیحتیں فرمائی، ایک تنبیہ فرمائی، ایک نصیحت فرمائی. یہ فرمایا کہ تم یتیموں کے مال کے سلسلے میں اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کے سلسلے میں یہ سوچ لیا کرو کہ تم اگر وفات پا جاؤ اور تمہارے اگر چھوٹے بچے ہوں تو تمہارا اپنے اولاد کے بارے میں کیا جذبہ ہوتا ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں. تم چاہتے ہو ان کو کوئی جھڑکے نہیں، ان کے کوئی حق تلفی نہ کرے، اس کے مال میں کوئی خیانت نہ کرے. اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے جو ہے اچھی حالت میں تربیت پائیں، ان کی تعلیم بھی اچھی ہو، تربیت بھی اچھی ہو، ان کا جو ہے پرورش ٹھیک ہو. تو تم سے مراد کہ جن کی سرپرستی میں، جن کی ماتحتی میں یتیم بچے ہیں، تو تمہیں بھی پھر دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک دوسروں سے چاہتے ہو. جب دوسروں سے تم اچھا سلوک چاہتے ہو اپنے بچوں کے لیے تو تم بھی دوسروں کے بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اچھے سلوک میں کیا ہے کہ ان کی پرورش بھی اچھی کرو، ان کی تربیت بھی اچھی کرو، ان کو تعلیم بھی دلاؤ، ان کے خرچے کا بھی خیال رکھو، ان کے مال بھی ضائع ہونے سے بچاؤ، بڑے ہو جانے پر ان کا مال ان کے حوالے بھی کر دو، ان کے مال میں کوئی خیانت نہ کرنے پائے. یہ سب تمہارے لیے تمہاری ذمہ داری میں آتا ہے. گویا یہ خطاب ہے ان سرپرستوں کو، ان ذمہ داروں کو جن کے ماتحتی میں یتیم بچے ہوتے ہیں، کہ وہ
اپنے بچوں کو ان کی جگہ پر کھڑے کر کے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ویسے ہی ہمیں سلوک کرنا چاہیے دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں، کہ جو اندیشہ ہمیں ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں ایسے ہی دوسرے کو بھی اندیشہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے بچے کے ساتھ دیکھو لوگ کیا کریں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کا انتقال ہونے کے وقت جو لوگ پاس میں موجود ہوتے ہیں، اور مرنے والا جس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس مرض میں ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ مہلک مرض لگ گیا ہے، تو وہ کچھ وصیتیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کو مال جو ہے گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، مال ادھر ادھر کرتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو لوگ پاس میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس مرنے والے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں، ایسی نصیحت کریں، ایسی بات کہیں اور اس کو ایسے معاملہ کرنے کی تلقین کریں جس سے اس کے یتیم بچوں کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ اب وہ نادانی میں، مالدار بھی زیادہ نہیں ہے، غریب ہے، اب نادانی میں کہتا ہے کہ ہمارا مال مسجد میں دے دینا، ہمارا مال مدرسے میں دے دینا۔ اب اس کے بچے بعد میں محتاج ہو جائیں گے اگر اس کا مال یتیموں کو دے دیا، 1/3 بھی دے دیا جائے گا تو مال ہی زیادہ نہیں ہے، تو پھر یتیم بچوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ ان یتیم بچوں کا جو بعد میں یتیم ہو جائیں گے ان کا تو خیال کریں، یہ نہیں کہ اس سے کہو بھیا تم اپنا مال 1/3 مسجد میں دے دو تمہیں بڑا ثواب ملے گا، تم ایسا کر دو، بلکہ اس وقت یتیم بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے صحابہ کو جو اپنا مال سارا کا سارا لے کر آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی نظر ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ وہ آدھا مال جو ہے کہنے لگے کہ میں آدھے مال کی وصیت کرتا ہوں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے نہیں، آدھا مال بہت ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ حضرت طلحہ انصاری اپنا پورا باغ لے کر کے حاضر ہو گئے، فرمایا نہیں، آدھا باغ صرف دو، آدھا باغ رکھو اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس طریقے پر نبی کریم علیہ السلام نے خود جو ہے نصیحت فرمائی۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم مرنے والے کے جو باتیں کہو اس سے یتیم بچوں کا خیال رکھ کر باتیں کرو کہ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار ہے تو اس سے یہ کہو گے ٹھیک ہے تمہیں 1/3 تو کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مال میں کمی نہیں ہے، 1/3 تم جو ہے اللہ کے راہ میں کر دو اور باقی 2/3 تو تمہارے بچوں کو مل ہی جائے گا۔ تو غرض ہے کہ اس موقع پر درست بات کہنی چاہیے، صحیح بات کہنی چاہیے۔ اور یہی ہے کہ یتیموں کو عام لوگوں سے بھی یہی نصیحت ہے کہ عام لوگ بھی کسی یتیم کو جھڑکے نہیں، عام لوگ بھی کسی یتیم کو جو ہے گری نگاہ سے نہ دیکھیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، یتیموں کو جو ہے جھڑکنا اور ان کو جو ہے خاطر میں نہ لانا ایسا نہ کریں، بلکہ ان سے بھلی بات کریں، درست بات کریں۔ مثلا کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کو جو ہے اس کی لکھائی پڑھائی کی فکر کیسے ہوگی، تو یہ باتیں خود جو ہے ان کو دوسروں کو چاہیے کہ اس میں ہاتھ بٹائیں، حصہ لیں، یتیم سے شفقت والی بات کریں، یتیم سے محبت والے بول بولیں۔ تو یہ گویا آیت نمبر 9 میں یتیم بچوں کے تعلق سے جو ان کے گارجین اور سرپرست ہیں یتیموں کے، ان کو تو کہا ہی جا رہا ہے، عام مسلمانوں کو بھی یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم بھی سوچ لو کہ اگر تمہارا بچہ یتیم ہوتا تم کیا چاہتے، تم بھی اسی کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو۔ تو عام لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اور ایک مفہوم آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے وہ اپنے مال میں کچھ تصرف کرنا چاہتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دو، تم اپنا لالچ نہ رکھو کہ تم ہمیں تو میراث میں حصہ ملے گا نہیں، تم میرے لیے وصیت کر جاؤ۔ اب یتیم بچوں کا خیال نہیں، اپنے ہی خیال کرنے لگ جائے، تو یہ سب حرکتیں نہ کرو، یہ اس آیت میں کہا گیا۔ اور آخری آیت جو اس میں یتیموں کے سلسلے میں ہے وہ بڑی ڈرا دینے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھی طریقے سے یتیموں کا مال ناحق استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اور انہیں شریعت کے دائرے میں وہ خرچ کرنا نہیں آتا، اوپر تو آ چکا ہے کہ ایک آدمی کوئی فقیر خود ہے، کنگال ہے، اور اس کو بچے اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بچے یتیم ہو گئے، اور وہ بھائی تو مالدار تھا، یتیم کے قبضے میں مال آ گیا۔ اب وہ چونکہ وقت بھی خرچ ہوتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، یتیموں کے ساتھ جو ہے لگنا پڑتا ہے، تو اپنا خرچہ جو کھانے پینے کا موٹا موٹا وہ بھی محتاج ہو رہا ہے، تو یتیم کے مال سے جو ہے اپنا حق المحنت کے طور پر اگر خرچ کر لے تو گنہگار نہیں ہوتا۔ یہ اوپر کی آیت میں آیت نمبر 6 میں آ چکا ہے۔ تو جہاں اجازت ہے اور جتنی اجازت ہے تو اتنی ضرورت کے بقدر تو اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہوشیاری کرتے ہیں یتیموں کے مال میں
غلط تصرف کرتے ہیں، یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، یا کاروبار میں لگایا اس کا ذرا سا نفع رکھ دیا، باقی نفع اپنے اس میں سمیٹ لیا، اس طرح کی جو فرمایا کہ یتیموں کا مال جو ناحق استعمال کر رہے ہیں، کھانے کا لفظ آیا ہے، کھانے کے لفظ کے معنی کھانا ہی نہیں ہے، کھانے کا معنی کسی بھی استعمال میں آ جانا، کیونکہ وہ لوگ بول جاتے، یہ تو محاورہ بھی ہے، لوگ فلانے کا مال کھا گیا، مراد یہ کہ ہڑپ کر گیا، استعمال کر گیا، ناجائز اس نے قبضے میں لے لیا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو جو لوگ یتیموں کے مال پہ ناحق قبضہ کریں گے تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہوگی، وہ گویا آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں تو کھانا، اور جو استعمال کر رہے ہیں یتیم کا مال، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے جہنم بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، اور انگارے بھرنے کا مطلب یہ کہ اس کا انجام یہ کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ انگارے بھرنا پیٹ میں یہ مجازن ہے، یعنی اشارہ کنایا ہے کہ جہنم ان کا انجام بنے گا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے کہ حدیثوں کی روشنی میں حقیقت میں ہی انگارے بھرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے ہونٹوں سے، کانوں سے، آنکھوں سے اور سوراخوں سے آگ نکل رہی ہوگی، دھواں نکل رہا ہوگا، لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور ایک حدیث میں آیا کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے اس کے منہ سے انگارے نکل رہے ہوں گے اور آگ کے شعلے جو ہے بھڑک رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مال قیامت کے دن آگ بن کر سامنے آئے گا، اسے زکوٰۃ نہ دیا ہوا جو مال ہوتا ہے سونا چاندی وہ سانپ بن جائے گا، ایسے ہی یتیم کا مال آگ بن جائے گا، اور آگ بن کر کے یہ آگ کی لپٹوں سے اس کا جسم جھلس رہا ہوگا، یہ حقیقتاً گویا آگ بن جائے گا۔ تو یہ گویا یتیموں کے مال کھانا ایسا ہے جیسے آگ کھانا، اور یہ حقیقی معنی پر محمول ہو جائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیا سلائی آگ ہے، حالانکہ وہ آگ نظر نہیں آتی لیکن ذرا سا رگڑ دیجیے تو آگ ہی تو ہے۔ تو ایسے ہی یہ کھانا جو بظاہر کھانا دکھ رہا ہے یہ کھانا نہیں، یہ آگ ہے، یہ جو یتیم کا مال ہے۔ یا جیسے بول دیتے ہیں کہ سنکھیا زہر یہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ آدمی پڑیے میں ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، لیکن کھائے گا حلق میں جائے گا تو اپنا اثر دکھلائے گا۔ ایسے ہی یتیم کا مال ہے کہ جو اس کو استعمال کرے گا تو اپنا اثر وہی دکھلائے گا کہ وہ آگ اس کے پیٹ میں جل رہی ہوگی، قیامت کے دن اس طرح یہ یتیم کا مال آگ کی شکل میں نظر آئے گا۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کھانے کی وجہ سے جہنم ملے گی، یہ تو مفہوم ہے ہی۔ تو بہرحال ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت اور جو ایک تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو کہ اگر وہ یعنی لوگوں کو یتیم کے مالوں کی حق تلفی کرنے اور یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے وہ کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں اندیشہ تو وہ ان پر اندیشہ کرتے، یعنی جس طرح لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں اس طرح کا جذبات رکھتے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو ایسے ہی دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی انہیں یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تم جو چاہتے ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں تو تمہیں بھی یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہذا تم یتیموں کے مالوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہا کرو۔ یہ آیت بھی عام ہے کہ درست بات کس سے؟ یتیم کو سدھانے کے لیے، یتیم کو پڑھانے کے لیے، یتیم کی تربیت کے لیے، یا یتیم کو سمجھانے کے لیے، اس کے مال کے بارے میں کوئی حساب کتاب کی بات ہے تو درست بات، نرم بات اس سے کیا کرو۔ یا یہ کہ مرنے والا جس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو اس کو صحیح مشورہ دو، درست بات کہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے تم غلط مشورہ دو جس کے یتیم بچوں کا نقصان ہو۔ اور یہ عام بات ہے کہ جب بھی کوئی بات بولو، کسی سے بولو تو وہ درست بات بولو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، آگے سخت تنبیہ ہے، وعید ہے، فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن یعنی ناحق یأکلون کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، سو یقیناً وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں وہ آگ کھا رہے ہیں، اور نتیجہ سامنے آئے گا کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ ان قریب مرنے کے بعد وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة في كل آن وفي كل مكان اللهم إنا نسألك الخير لمسلمين الفلسطين اللهم إنا نسألك الخير لمسلمين الفلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفار والمشركين اللهم عذب الكفارة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين اللهم شتت شملهم اللهم ازق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.